الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم اسلامی سال نو کا آغاز ہو چکا ہے، یہ آپ سب کے علم میں ہے، اور آج الحمدللہ نئے سال کا نئے مہینے کا 10واں دن ہے، یوم عاشورہ۔ اور اس اسلامی سال کے آغاز کو ہم نے کس طرح لینا ہے، اس سلسلہ میں ہمارے مسلمانوں میں کئی ذہن پائے جاتے ہیں۔ ایک ذہن یہ ہے کہ جیسے ہی اس مبارک مہینے کا ہمارے مسلمانوں کے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو مسلمان کہلوانے والے لوگوں میں سے ایک گروہ کی چارپائیاں الٹ جاتی ہیں، وہ سیدھی چارپائی پہ سونا چھوڑ کر اپنی چارپائیوں کو الٹا دیتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہننے کی بجائے کالے رنگ کا کپڑا پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مہینے کا آغاز اور نئے سال کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے جو سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ آیت 36، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض،
جب سے کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، اور اسی وقت سے لے کر منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے انتہائی حرمت والے، عظمت والے اور انتہائی برکت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو 4 مہینوں کا اشارہ دیا ہے، قرآن کریم میں ان 4 مہینوں کو طے نہیں کیا گیا، ان 4 مہینوں کی تفصیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں ہمیں بتائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 3 متوالیات، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں۔ اور چوتھے مہینے کے بارے میں فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، چوتھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے، ان 4 مہینوں میں سے ہی ایک یہ مہینہ بھی ہے جس کی حرمت کا ہمارے مسلمان کیا حال کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جب نیا سال شروع ہوتا، جب بھی کسی مسلمان کی زندگی میں نیا سال شروع ہو تو وہ اس کو ایک تقدس کے ساتھ، ایک احترام کے ساتھ اس کا استقبال کرے، پرجوش استقبال کرے۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں عجیب معاملہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہوا، جو پہلے تھوڑا جوش تھا وہ بھی ختم ہوا۔ پہلے صاف کپڑے پہنتے تھے، اب کالے کپڑے پہننا شروع کر دیے، اور سنت رسول کے مطابق جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کے برعکس ہم نے اپنے عمل کو اپنا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نئے سال کا آغاز ہو تو اس کا آغاز روزوں سے کرو، نئے سال کا آغاز روزے رکھو، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک دن جو کہ آج کا دن ہے 10 تاریخ یوم عاشورہ، اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس ایک دن کا روزہ رکھو، جس دن کے ایک روزے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم اور سنن اربع، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان 5 کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، احتسب عند اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک دن کے روزہ کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان یکفر السنہ، اللہ بندے کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، ایک دن کے روزے کا اتنا ثواب ہے۔ اور یہ روزہ کب سے ہے؟ یہ یوم عاشورہ کب سے ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے ساتھ ہی یہ یوم عاشورہ معروف ہوا۔ اس واقعہ کربلا کے نتیجہ میں اس ماہ محرم کا تعارف ہوا، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزے رکھ رہے، مدینہ میں یہودی روزے رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہودیو یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے، یہودیوں نے کہا آج کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکروں سے، اس کی فوجوں سے آج کے دن نجات دلائی تھی۔ 10 محرم کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تھی۔ یہودیوں نے کہا کہ اس شکرانے کے طور پر، اس نجات کی خوشی پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حق منکم بموسیٰ، میرا موسیٰ علیہ السلام پر تم سے بھی زیادہ حق، کیونکہ میں نبی ہوں اور نبی ہونے کی حیثیت سے میں موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوں۔
میں تم سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا، مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، اور ایک روایت میں ہے لَإِنْ بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، 9 کا روزہ رکھنے کی تمنا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ایک سنت قائم کر گئے کہ 10 تاریخ کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور اس سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیا کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اپنی ایک روایت مصنف عبدالرزاق میں اور سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صوموا قبلہ بیوم او بعدہ بیوم وخالف الیہود، 10 تاریخ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھ لو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل گرامی بھی تھا کہ یہودیوں کا اگر کوئی کام اچھا ہوتا، آپ اس کو اپنانا چاہتے تو اس کی کوئی نہ کوئی شکل تھوڑی سی بدل لیتے، مختلف کر لیتے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ آپ نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا اور صاف فرمایا کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، یہود روزہ رکھتے آ رہے ہیں، اور آج ہمارا مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو عاشقان رسول، محبان رسول، آل بیت کا محبت کرنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا نام اپنے رکھتا ہے، لیکن اس 10 تاریخ کا روزہ رکھنے سے بہت ہی بعید ہے۔ پاکستان کے، انڈیا کے، ہمارے بنگلہ دیش کے بازار آج کی تاریخ میں، وہاں 10 تاریخ کو آپ بازار میں نکل کر دیکھیں، وہاں آپ کو روزے دار نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں آپ کو سبیلیں لگائے ہوئے کوئی دودھ بیچ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے فری میں، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی لیمو پانی پلا رہا ہے۔ مسلمان کہلوانے والے نہ روزہ رکھتے ہیں نہ دوسروں کو روزہ رکھنے دیتے ہیں۔ کیا یہی حب رسول ہے؟ کیا اسی کا نام محبت رسول ہے؟ اللہ کے رسول روزہ رکھیں، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیں، اور مسلمان صحیح معنوں میں آج تک روزہ رکھتے آئے ہیں، اور پھر کتنا مقدس ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، پورے سال کے گناہ اللہ رب العزت ایک روزے سے معاف کر دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ اس سے غافل ہیں، اور یہ لوگ دوسروں کو بھی غافل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے نئے سال کے آغاز میں یہی سمجھ لیا کہ ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ بڑے زور شور سے سال شروع ہوتے ہی وہ شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے بھائی نہ یہ محرم کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعارف ہوا، نہ یہ محرم کا مہینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں متعارف ہوا۔ یہ کب سے متعارف ہے؟ محرم کا مہینہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہارے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارا کیلنڈر کب بنایا؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہمارے لیے کیلنڈر بھی تیار کر دیا۔ اور آج مسلمانوں کی اپنے اس اسلامی کیلنڈر کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم ان کو الزام دیتے رہتے ہیں کہ وہ اس محرم میں یہ کرتے ہیں، اس محرم میں وہ کرتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں میں اپنی گریبان میں جان کر بھی دیکھا ہے؟ اہل سنت کہلوانے والوں کا آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں۔ کبھی کسی موقع پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے مہینے مقرر کر دیے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کیا اللہ نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل مقرر کیے ہیں؟